بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، غزوات النبی کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام جاری ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا تھا، اور غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جو غیبی نصرت اور مدد فرمائی تھی اس حوالے سے ہم نے کافی حد تک بات کی تھی۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی جو مدد فرمائی اس کی وجہ سے اسلام کو خوب پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا۔ یہاں کفار مکہ کے 70 بڑے آدمی مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے اور باقی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ انتہائی ذلت امیز شکست انہیں کھانا پڑا، ذلت امیز شکست انہیں کھانا پڑی، اور جب 70 افراد کو قید کر کے لایا گیا تو ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ 70 افراد جو میدان بدر میں کفار کی طرف سے کام آئے تھے، ان میں بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے، بڑے بڑے لوگ ان میں موجود تھے ان کے، اور جو قید کر کے لائے گئے تھے ان قیدیوں میں بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ بدر کے قیدیوں کی تعداد 70 تک بتائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قید کر کے مدینہ لے آئے، یہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور صحابہ اکرام سے مشورہ چاہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیجئے، ہم ان سے فدیہ لیں گے اور ان کے اوپر احسان کریں گے، شاید ہمارے احسان سے متاثر ہو کر یہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان سے جو فدیہ مسلمانوں کو ملے گا، مسلمانوں کی مالی پوزیشن سٹرانگ ہوگی، مسلمانوں کے پاس مال آئے گا، ان کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی مشورہ دیا، اپنی اپنی رائے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی رائے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں آپ پہ عرصہ حیات تنگ کیا تھا، اور جب آپ اپنے آبائی علاقے کو الوداع کہہ کے مدینہ آ کر آباد ہو گئے ہیں، مدینہ میں بھی آپ کو سکون کے ساتھ یہ رہنے نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ، مکہ کے جگر گوشے چن چن کر اگر آج آپ کے حوالے کر دیے گئے تو میری رائے یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں باقی کسی محبت کی ہمارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں جو میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دوں۔ جو حضرت ابو بکر کا رشتہ دار ان قیدیوں میں ہے ان کے حوالے کریں، جو حضرت علی کا رشتہ دار ہے ان کے حوالے کیجئے، اور جو دیگر صحابہ اکرام کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیجئے، تاکہ ہر ایک اپنے رشتہ دار کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد اس بات پہ گواہی دے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ایمان، سب سے زیادہ یعنی جو چیز وقت رکھتی ہے، قیمت رکھتی ہے، وہ ایمان ہے، اور ایمان کے مقابلے میں رشتہ داری، تعلق داری ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے رائے لی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پہ فیصلہ فرما دیا کہ تمام قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قیدیوں سے متعلق اس سے پہلے بھی احکام موجود تھے، اور قیدیوں کے بارے میں یہ اختیار تھا کہ آپ چاہیں تو ان قیدیوں کو قتل کر دیں، چاہیں تو آزاد کر دیں، چاہیں تو غلام بنا لیں۔
یہ اختیار حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزارها ذلك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بہتر ہے، اسی رائے پہ عمل کرتے ہیں اور ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں کچھ قیدیوں کو قتل بھی کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک عقبہ ابن ابی معیط اور دوسرا نضر ابن الحارث، ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ باقی تمام قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فدیے مقرر کیے، 1000 درہم سے لے کے 4000 درہم تک، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں تھا، اور چونکہ مکہ والوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے جو بھی مدینہ والے 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اس کو بغیر فدیہ لیے ہم چھوڑ دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ایک ان کے مضبوط ایمان کی علامت تھی، اور ایمان کے ساتھ ایمان جو ان کے دل کے اندر راسخ تھا، یہ اس کے یعنی دل کے اندر سے نکلی ہوئی ایک بات۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا آغاز کیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آ گئے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو یوں چھوڑ دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ کی گئی کہ آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم نے دنیا کے نفع کو سامنے رکھا، تم نے ان سے فدیہ لے لیا، تم نے ان سے مال لے لیا، تم نے اس نفع کو سامنے رکھا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہاری آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا اس سے پہلے فیصلہ ہو نہ چکا ہوتا تو تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آ جاتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مغموم، انتہائی پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور پوچھا کس بات نے آپ کو پریشان کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تیری رائے پہ ہم نے عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اتنا قریب آ چکا تھا۔ ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا یہ درخت ہمارے قریب ہے اتنا قریب ہم سے عذاب آ چکا تھا۔ لولا کتاب من اللہ سبق، یہ کیا چیز؟ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں کہ اگر پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، اس میں مفسرین کی دو رائیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ارشاد فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک ان میں ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک فیصلہ قیدیوں سے متعلق پہلے سے قرآن مجید میں آ چکا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزارها ذلك، کہ جب آپ کفار کو قید کر کے لائیں تو یا تو ان کے اوپر احسان کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں، یا احسان کریں بغیر فدیے کے چھوڑ دیں، اور غلام رکھنا چاہیں تو غلام رکھ لیں۔ اس فیصلے کے اوپر عمل کیا گیا۔ اگر یہ فیصلہ پہلے سے نہ آیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی رائے کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں انتہائی صاحب الرائے آدمی، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر مشورے دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے انہی باتوں کو قرآن کا حکم بنا کر نازل فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 27 مقامات ایسے ہیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر رائے دی، وہ رائے اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن بنا کر ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دی، جن میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنا، ازواج مطہرات کے پردے کا حکم، شراب کی حرمت، اور اسی طرح بدر کے قیدی، ان سے متعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن بنا دی۔ اب ان قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت عباس مسلمان تو ہو چکے تھے مگر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بعض اور قیدی بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں کے اندر تو اسلام کی محبت تھی لیکن مجبوراً ہمیں بدر میں آنا پڑا اور ہم گرفتار ہو گئے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان میں سے جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے کہ ان میں سے کس کے دل میں بہلائی تھی اور کس کے دل میں بہلائی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ان قیدیوں کی مشقیں باندھی گئی تھی، ان کے ہاتھ سختی کے ساتھ باندھے گئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کراہنے کی آواز آئی، ہاتھ کی زیادہ شدت سے باندھے ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات گراں گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے پہ مامور حضرات صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تمام قیدیوں کے ہاتھ ڈھیلے کر دیا جائیں، اتنے زیادہ سختی کے ساتھ نہ باندھا جائے۔ ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند تھے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا تو لوگوں نے یعنی بہت ساری بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کو چھڑانے کے لیے اپنے زیورات بھی بھیجے۔ ان زیورات میں ایک ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ ہار وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی وفاداری کے ساتھ زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے موقع پہ انہیں ہدیے کے طور پہ دیا تھا۔ ان قیدیوں کے بارے میں زبان سے کہنا آسان ہے کہ یہ قیدی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن ایک طرف اگر دیکھا جائے تو یہ کیسے کیسے رشتہ دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص۔ جب ہار آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے لمحات، ان کی وفائیں یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر مجھے اجازت دو تو میں زینب کا یہ ہار اسے واپس بھیج دوں۔ صحابہ اکرام نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو صرف اس بات کے اوپر اجازت دے دی جانے کی، فدیہ دیے بغیر چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جا کر زینب کا راستہ نہیں روکو گے، اور وہ اگر ہجرت کرنا چاہیں تو انہیں ہجرت کرنے دو گے۔ تو ابو العاص کو اس بات پر چھوڑ دیا گیا۔ ابو العاص گئے اور مکہ مکرمہ سے جا کر انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار بھی انہیں واپس کیا اور انہیں مدینہ آنے کی اجازت دے دی۔ یہ ابو العاص بعد میں مسلمان ہو گئے اور یہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری اس گفتگو کا سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے وصال اردو۔ ہمارا یہ پروگرام غزوات النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔